فارورڈ امپورٹنٹ خبر اور مسئلہ ہمارے یہاں پر سرکاری ہاسپٹلس میں اکثر ایسے دیکھنے میں آتا ہے جہاں پر بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. اچھا, جب ہم سرکاری ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں, نہ صرف بجلی کا بریک ڈاؤن, اکثر انفارچونیٹلی ایسے واقعات کے کوئی پیشنٹ اور اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے, وہ آکسیجن پر مسلسل ہے, اچانک آکسیجن کا سلنڈر ختم ہو گیا, پیشنٹ تھا, انتقال کر گیا, انکیوبیٹر کا ٹیمپریچر مینٹین نہیں رہا, وہاں پر بچے جو تھے وہ جھلس گئے. اس طرح کے ملٹیپل واقعات ہم نے چلڈرن ہاسپٹل, لاہور کے دیگر ہاسپٹلس کے حوالے سے سنے ہیں. اب کی بار جو معاملہ سامنے آ رہا ہے یہ بھی کوئی نیا نہیں ہے, لیکن سروسز ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن دیکھنے میں آیا, جس کے بعد جتنے بھی وہاں پر لائن اپ کیے گئے تھے آپریشنز وہ بھی معطل ہوئے, مریضوں کو بھی پریشانی کا سامنا رہا. اور آبویسلی کچھ آپ نے آپریشنز کرنے ہوتے ہیں پرائرٹی پر, جہاں پر مریض کی جو ہیلتھ ہے وہ ایٹ سٹیک ہوتی ہے. تو یس, مریض تو خوار ہوئے, لیکن اس کے بعد جب کارروائی ہوئی تو اس میں ایم ایس کو رگڑا لگا, اس میں جو سمس کے جو پرنسپل صاحب ہیں ان کو بھی رگڑا لگا, اور ان دونوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا. اچھا, جب ہم سرکاری ہاسپٹلس کی بات کرتے ہیں اور آل اوور پاکستان جتنے بھی سرکاری ہاسپٹلس ہیں ان میں فقدان ہے سہولیات کا, لیکن اگر اس طرح سے معاملہ پیش آ گیا تو اس میں کلپریٹ اصل میں کون ہے؟ کیونکہ ہاسپٹل میں اچھے طریقے سے ڈیوٹی سر انجام کرنا آنیسٹی کے ساتھ یہ ڈاکٹرز کا کام ہے, لیکن وہاں پر فیسلٹیز پرووائڈ کرنا یہ حکومت کا کام ہے. تو یہ غلطی کس کی تھی؟ اس پر بات کرنے کے لیے ڈیپٹی بیورو چیف لاہور رنگ میاں نوید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. میاں صاحب خوش آمدید کہوں گی, بڑے عرصے بعد آپ نے ہمیں شرف بخشا ہے, آپ ہمارے شو میں آئے ہیں. لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں جو سہولیات ہیں وہ حکومت نے دینی ہے, وہاں پر عملے کا کام ہے کہ بتائے کہ سہولیات ہیں یا نہیں ہیں, ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے, اور اپنا کام آنیسٹی کے ساتھ کرنا. یہ جو معاملہ ہوا ہے بجلی کا بریک ڈاؤن, غلطی کس کی تھی اور سزا کس کو ملی؟ بالکل جی, آپ نے درست کہا کہ جو وسائل فراہم کرنے ہیں وہ حکومت نے کرنے ہوتے ہیں. بالکل 100% درست بات ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کسی ڈاکٹر کے اوپر عائد نہیں کر سکتے, لیکن اگر کسی ہسپتال کے اندر جنریٹر بھی ہو اور وہاں پر بجٹ بھی ہو, اور اگر وہاں پر تیل نہ ہو یا تیل بھی ہو اور جنریٹر نہ چلایا جائے, تو پھر ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ پر ہی آتی ہے. اس واقعے کے جو آپ ابھی آج بتا رہی ہیں, یہ واقعہ اس طرح کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا وائرل ہو گیا بہت زیادہ, اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ نوٹس لینا پڑا, اور جو ہے وہ ہسپتال کے ایم ایس کو اور پرنسپل کو ہٹانا پڑا. بنیادی طور پر کسی بھی ہسپتال کی اگر بات کریں تو وہاں پر 2 سورس آف الیکٹریسٹی ہوتے ہیں, یعنی کہ بجلی کے 2 سورس ہوتے ہیں. اگر ایک چلا گیا تو دوسرا جو ہے وہ آن ہوگا. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس دن سارے فیڈرز جو ہے ٹرپ ہو چکے تھے, ایک کو ایک نہیں تھا, اور دوسرے کو اس کو کرنے کے لیے, آن کرنے کے لیے یہ کوشش ہی کر رہے تھے. اسی دوران 20 سے 25 منٹ گزر گئے, اور پیشنٹ جو ہے وہ ای این ٹی کے آپریشن تھیٹر کے اندر تھا, آپریشن ہو رہا تھا. اور اب اس کا آپریشن یہ ہے, ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ جب اس طرح کے مریض کو وہ بے ہوشی کی دوائی دیتے ہیں, اور اس کے بعد جب اسے دوبارہ ریکور کرنا ہوتا ہے تو مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ مشینیں بند ہو جائیں تو پھر خدا نخواستہ وہ اس انسان کی جو ہے وہ زندگی ختم ہو سکتی ہے, ضائع ہو سکتی ہے. یہ سارا یہ واقعہ تھا, اور ڈاکٹرز نے وہاں پر یہ کہا جی کہ ساتھ وی وی آئی پی بلاک تھا, اور وی وی آئی پی بلاک میں ساری چیزیں چل رہی تھیں. وی وی آئی پی بلاک وہ ہے سروسز ہسپتال کا جہاں پر جتنے بھی بڑے بڑے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنے بھی آج تک جیل میں جو بھی گیا ہے سیاستدان, جہاں آپ نے مجھے بھی بھیجا تھا اس کے لیے نہیں, آپ کو تو وہاں پہ نہیں بھیجا. یہ جیل سے وی وی آئی پی بلاک میں جاتے ہیں, وہ والا وی وی آئی پی بلاک نہیں, یہ تو آپ نے دیکھا نہیں, یہ تو وی وی آئی پی بلاک کمال کا بنایا انہوں نے, گھر جیسا ماحول ہے جہاں پر تو پتہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہسپتال ہے یا پھر جو ہے وہ یہ گھر ہے. وہاں پر جو ہے وہ ان کو داخل کیا جاتا ہے. اب اس نے سوال یہ اٹھایا تھا کہ یہ بلاک کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن ایک غریب مریض کے لیے جو ہے وہ بجلی چلی گئی تو چلو جنریٹر چل جاتا. جنریٹر میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے مطابق تیل نہیں تھا. لیکن اب مجھے جو پتہ لگا کہ وہاں پر ہیڈ نرس نے کہہ دیا جی کہ وہاں پر جنریٹر میں ڈیزل نہیں, حالانکہ ڈیزل تھا نہیں. تو پھر مسئلہ کیا ہوا؟ ایک تو یہ پہلا دیکھیں, وابڈا کی بجلی نہیں آ رہی تھی, ٹھیک ہے, اب آلٹرنیٹیو جو سورس اویلیبل تھا وہ جنریٹر تھا, جنریٹر کی ڈیزل بھی اویلیبل تھا, اس
उसको चलाने की भी कोशिश की गई, तो कोई वैसे फॉल्ट आ गया जनरेटर में या वो स्टार्ट क्यों नहीं हो पाया? कितनी देर बिजली का तात्तुल रहा? जो मरीज वहां पर था उसकी कैसी हालत है, उसके साथ क्या मामला पेश आया, सारी चीजें असल में सारा ये है कि वो जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त ना तो सर्विसेज अस्पताल का एमएस अस्पताल में मौजूद था और ना प्रिंसिपल। अच्छा। उनकी सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल यही है कि जनरेटर में तो चलो तेल था या नहीं एक अलग बात है, बिजली थी या नहीं उनकी गलती है या नहीं अलग बात है, लेकिन दोनों उस वक्त वहाँ पर नहीं मौजूद थे। वो एक किसी होटल के अंदर किसी सेमिनार में मौजूद थे, तो उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल ये नोटिस हुआ है। और फिर जो आपने बात की, देखिए जी पहली तो बात ये है कि जब दो सोर्स हैं तो बिजली जानी नहीं चाहिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर, किसी सूरत भी जानी नहीं लेकिन चाहिए। क्यों गई ना, मैं यही तो उस पूछ दिन रही बारिश बहुत ज़्यादा थी, पानी खड़ा था और बिजली का निज़ाम जो हमारा फरसूदा निज़ाम है, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो आपके सारे लाहौर में बिजली चली तो जाती आपको है। क्या लगता है कि फिर ये बिजली बारिश की वजह से जनरेटर बहाल नहीं किया जा सका या चलाया नहीं जा सका, तो इसमें मुजरिम जो हैं उनको करार दे के ये जो आपके एमएस थे सर्विसेज देखिए हॉस्पिटल जी या हेड प्रिंसिपल ऑफ के, डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आती है, उसको हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ही वो क्या चाहिए। करते? यानी कि अगर वो मौजूद होते तो वो क्या कर लेते? देखिए जी मौजूद होते और वो अपने किसी डीएमएस को, किसी अफसर को वहाँ पर भेजते, किसी अपने इलेक्ट्रिशियन को भी वहाँ पर भेजते, वो अपनी निगरानी में सारा कुछ करते। 20-25 मिनट काफ़ी टाइम होता है। मेरा ख्याल है कि वो जो डॉक्टर है उसने ऐसे नहीं वीडियो बना दी, उसने पहले इंतज़ामिया को बताया होगा जी ये कुछ करें, यहाँ पर बिजली नहीं है और जनरेटर को चला दें, इंतज़ामिया को बताया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने डायरेक्ट। और मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी, डॉक्टर अब्दुल चट्ठा ने कहा जी कि मैंने ये जो है वो अपने एक ग्रुप के अंदर बनाकर वीडियो भेजी थी कि खुदारा कुछ करें, लेकिन वो वीडियो वहाँ से लीक हुई और फिर वायरल होती गई मिलियंस के अंदर चली गई और फिर मजबूरी बन गई निगरान हुकूमत की कि इन दोनों एमएस को और प्रिंसिपल को उतारना, वरना इतनी जल्दी कहाँ उतारते हैं, इतनी जल्दी तो नोटिस ले लेते अच्छा, हैं। वैसे ये बिजली का तात्तुल इसका दौरानिया कितना था वहाँ पर? जो ऑपरेशन वैसे इससे पहले किए भी गए थे, ये नहीं कि लिस्ट कैंसिल नहीं हुई थी, ऑपरेशन किए भी गए थे, लेकिन ये जो ऑपरेशन था ना, इस ऑपरेशन के दौरान ऐसा हुआ 20-25 मिनट बिजली नहीं थी। 20-25 पेशेंट बच मिनट गया था, रिकवर हो गया था, 20-25 मिनट बिजली नहीं थी। अच्छा ठीक है, अब देखें ये मामला तो हो गया, इसकी इंटेंसिटी कितनी हो ये एक डिसाइड करना बात की बात है। हमने माजी में भी मुख्तलिफ नौइयत के वाक़यात देखे हैं, हर दफ़ा एक नया वाक़या आता है, उसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है। अब एमएस को भी आपने हटा दिया, आपने वहाँ पर इनको 2 दफ़ा इस अस्पताल से उतारा है। तो वो यही तो कह रही हूँ कि यहाँ पर तो अगर आपने ओहदे से बरतरफ किया थोड़े देर से बाद वो दोबारा आ जाते हैं। सो फिर निज़ाम को ठीक करने की बात होती है ना, जहाँ पर एक तरफ हमारे प्रोग्राम में भी आपके साथ सूबाई वज़ीर सेहत जब पंजाब आए तो उन्होंने कहा जी निगरान सेटअप में निगरान हुकूमतों के हाथ बंधे होते हैं। भाई कैसे बंधे होते हैं जब आप 2 अरब और 33 करोड़ रुपए की जब गाड़ियां खरीदनी है उसकी आप मंजूरी दे सकते हैं, तो हॉस्पिटल्स में जो बुनियादी सहूलत है जिससे पेशेंट्स की ज़िंदगी मुंसलिक होती है, आप वहाँ के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते? ऐसे मामलात के लिए जहाँ पर आपने फंड्स इशू करने हैं वो आपका इख्तियार है, लेकिन जहाँ मुफादे आमा की बात आती है वहाँ पर आपके हाथ बंधे होते हैं। देखें ये इस तरह के बड़े वाक़यात आते हैं, आपने देखा होगा टार्च चलाकर जो है वो मोबाइल की रोशनी के अंदर मुझे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर मैं ये कहूँगा कि ठीक आपने प्रिंसिपल और एमएस को उतारा, लेकिन एक बात ये भी यहाँ पर इंक्वायरी करेंगे वहाँ पर डीजल था या नहीं, डीजल फराम करना किसकी ज़िम्मेदारी थी? डायरेक्टर फ्रांस यहाँ पर लगे हुए हैं अरसा दराज से, उनको कोई पूछता ही नहीं है। बजट उन्होंने जारी करने, पैसे उन्होंने जारी करने होते हैं, लेकिन डायरेक्टर फ्रांस यहाँ पर जो है उनको कोई किसी ने नहीं पूछा। आप देखें नीचे भी देखना चाहिए कि नीचे इलेक्ट्रिशियन लेवल के ऊपर क्या वहाँ पर डीजल था या नहीं। सिर्फ एमएस और प्रिंसिपल की कुर्बानी यहाँ पर दे दी आपने और आपने कुछ कर दिया क्योंकि कोई इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। उनके ऊपर क्या एलिगेशन लगाया, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने आए, जारी करें कि वहाँ पर, क्योंकि मुझे पता लगा है कि वहाँ पर डीजल था और इन्होंने जनरेटर नहीं चलाया। अब जनरेटर क्यों नहीं चला, डीजल था या नहीं, ये भी एक इंक्वायरी करने वाली बात है। अब इन्होंने उधर से तार दिया और उसके अंदर इंक्वायरी करनी किसने आई है? तो फिर अगर हमारे निगरान इंक्वायरी सेक्रेटरी हेल्थ साहब खुद गए थे, सेक्रेटरी हेल्थ साहब खुद गए थे और मुझे जो पता लगा वहाँ पे कुछ जितने भी जनरेटर थे वहाँ पे डीजल था,
لیکن اس والے میں ڈیزل کیوں نہیں تھا یا کیا معاملہ ہے، اس کی پوری تحقیقات کرنی چاہیے۔ اچھا ویسے آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش بھی چل رہی ہوتی ہے تو وہ کسی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی ایک لوز اینڈ ہمیں ملے اور اس کی بیس پر اس کو عہدے سے ہٹایا جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جان کر ہو سکتا ہے جنریٹر سٹارٹ ہی نہ کیا گیا ہو اور اتنا تعطل، پھر ویڈیو بھی وائرل ہو جانا، یہ اگر ہم ڈاٹس کو لنک کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ جان کے یہ سچویشن کریٹ کی کہ ایک بندے کو اس کی کرسی سے ہٹایا جائے بیکاز جو موقع پرست تھے وہ موقع کی تلاش میں ہو؟ ایسا ہوتا ہے، دیکھیں حکومتیں جو ہیں وہ اب چونکہ یہ جو پرنسپل تھے یہاں کے، یہ ان کو پرویز الہی کے دور میں لگایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ ان کو موقع ملا، گورنمنٹ نے کوئی انکوائری نہیں کی، انکوائری اگر کی بھی ہے تو اس کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، اور ان کے اوپر الزامات کیا تھے۔ دیکھیں جی، پرنسپل جو یہاں کے تھے ان کو پرویز الہی کے دور میں لگایا گیا تھا، اور یہ بھی ذرائع کہتے ہیں کہ ان کو انہوں نے ویسے بھی تارنا تھا، لیکن یہ ایک بہانہ بن گیا اور ان کو جو ہے وہ عہدے سے اتار دیا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سو اب اس حوالے سے آپ کو کوئی امید ہے کہ کوئی انکوائری کمیشن بنے گا، ان کی کوئی رپورٹ ہوگی، اس میں کوئی چیزیں سامنے آئیں گی، یا بس اب یہ گئے تو گئے، پھر دوبارہ ان کے کوئی آئیں گے جو مہرباں تو وہ پھر ان کو تعینات کر دیں گے؟ میں یہ ضروری ہونا چاہیے کہ وہاں پہ اگر انکوائری میں یہ چیز تحقیقات کی جائیں کہ ان کا اگر قصور تھا تو پھر ان کو عہدوں سے اتارا جائے، ادروائز وہاں پہ نیچے جو عملہ ہے، الیکٹریشن ہے اور M&R جو سارا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا DMS الگ ہوتا ہے، وہ سارے اگر وہاں پہ ڈیزل موجود تھا، جس طرح مجھے بھی پتہ لگا کہ ڈیزل تھا لیکن ہیڈ نرس نے کہہ دیا ڈیزل ہی نہیں ہے، تو پھر چلایا کیوں نہیں ہے؟ ان دا مین وائل سیکنڈ جو ہے وہ سورس، اس کو کیوں نہیں چلایا؟ یہ تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اور اس پر یقینی طور پر جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ یہی کہ ایک انکوائری کمیشن بننا چاہیے جو انکوائری کرے اور اس میں تمام حقائق ہوں، اور پھر یہ لوگوں کے سامنے نیا MS میو سے جو ہے وہ اتار کر ادھر لگا دیا ہے۔ اچھا، میو والا کام کر رہا تھا وہاں پر، ڈاکٹر منیر احمد وہاں پر کام کر رہے تھے، ان کو ادھر سے ہٹا کر ادھر لگا دیا، ان کو بھی کہیں لگا دیں گے، یہ کیا بات ہے؟ ان کو پھر ادھر لگا دیں گے، یہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہی ہمارے یہاں پر ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو سزا بھی دینی اور آپ نے کسی کو عہدے سے برطرف کیا تو تھوڑے عرصے کے بعد سیٹلمنٹ ہو جاتی ہیں، چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور وہ بندہ کہیں اور تعینات ہو جاتا ہے یا وہ بندہ اسی ہاسپٹل میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ یہ کچھ ہی ڈاکٹرز ہیں وہی لگتے ہیں ادھر سے ادھر، بس یہی ہے، یہی سسٹم ہے، اور یہ سسٹم آپ سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے اور ایسا ہوتا کیوں ہے، یہ بھی آپ سے بہتر اس کا جواب اور کوئی نہیں جانتا۔ بٹ تھینک یو سو مچ میاں نوید صاحب، ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے۔ ویورز ابھی ایک بریک، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ویورز اگر کسی کے بھی ہاتھ میں ہنر ہو تو وہ ہنر اس کو کہیں مات حاصل نہیں کرنے دیتا۔ آج ہم اس سیگمنٹ میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں دو ایسی شخصیات میں سے جن میں سے ایک پینٹر تھے اور ایک ویلڈنگ کی دکان پر کام کرتے تھے، بٹ لیٹر آن انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی اپنا کام سٹارٹ کیا جائے۔ جب اپنا کام سٹارٹ کیا، ٹوٹل یہ 4 دوست تھے جس میں سے ایک میکینک تھا، ایک کو ویلڈنگ آتی تھی، ایک پینٹر تھے اور ایک کو ڈینٹنگ آتی تھی۔ تو انہوں نے ایک اپنی ورک شاپ بنا لی اور آہستہ آہستہ اس میں فلارش کرتے کرتے اب ایک اپنا بہت بڑا نام آٹو موبائل انڈسٹری میں قائم کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو ماڈیفائی کرتے ہیں، ان کی فیس لفٹنگ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا جو کام ہے وہ اب پورے پاکستان میں سراہا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں ملک فیضان صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں رانا رحمان صاحب۔ اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ فیضان صاحب، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ویلڈنگ کرتے تھے، آپ پینٹنگ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بیسک میرا ویلڈنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا، میں ویلڈنگ کو ہینڈل کرتا تھا۔ اچھا، اور آپ؟ جی میرا پینٹ کا کام تھا اور میں پینٹ کو دیکھتا تھا، اور ہم 4 دوست تھے، تو سٹارٹنگ میں ہم نے اکٹھے ہی کام سیکھا، تقریباً اکٹھے پڑھتے تھے، اکٹھے ہی کام سیکھا، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا کام یعنی کہ کرتے رہے، کوئی اتنا رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ پھر ہم 4 دوستوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی کہ یار کیوں نہ ہم اپنا ایک بزنس سیٹ کریں۔ تو ہم نے 4 دوستوں نے مل کے ایک ورک شاپ بنائی، اور پرانی گاڑیوں کو نئے ماڈل میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا، پراڈو، لینڈ کروزر، ویگو، فارچونر وغیرہ۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نئی گاڑی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ افورڈیبل نہیں ہے، اور ویسے اچھا، یہ آپ کو کام کرتے فیضان صاحب کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہمیں میم اس میں ہو گیا سن 2002 سے لگے ہوئے ہم۔ اچھا، 2002 سے، تو اب تو بہت لمبا ٹائم ہو گیا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو گاڑیوں کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، جیسے آپ بھی بات کر رہے تھے۔
اب لوگ کہتے ہیں کہ ویلیو فار منی نہیں ہے، کہ اگر آپ نے سیوک لینی ہے، آپ نے آلٹو لینی ہے تو وہ آپ کو بہت بہت مہنگی مل رہی ہے، تو ہم پرانی گاڑی لے رہے ہیں اور ان کو ماڈیفائی کروا لیں. ایسے ہی ہے. لیکن آپ جن گاڑیوں کے نام لے رہے ہیں تو بڑی گاڑیاں ہیں، کیا لوگ چھوٹی گاڑیاں بھی آپ کے پاس لاتے ہیں؟ چھوٹی گاڑیوں میں موڈیفائی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر بیسک جو کام ہے نا بڑی گاڑیوں میں ہے، پراڈو اینڈ لینڈ کروزر میں. اچھا، پراڈو اور لینڈ کروزر. لیکن اس کے علاوہ آپ کوئی کلائنٹ نہیں پکڑتے؟ نہیں پکڑتے ہیں، لیکن بہت کام. ہمارا بیسک جو بزنس ہے نا انہی گاڑیوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو اسی کام میں ہم زیادہ پائنیئر ہیں. اچھا، شروع میں جب آپ نے اپنے کام کا آغاز کیا تو کن مشکلات کا سامنا رہا؟ بیکاز جب ہم اپنے ایک بزنس کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ایک سیٹ بیک، ایک پریشان کن صورتحال ہر ایک کو ملتی ہے اور شروع میں صبر کرنا پڑتا ہے. بالکل میم ایسے ہی ہوا. ہمیں بہت اسٹرگل کرنی پڑی ہے زندگی میں. ایک فٹ پاتھ سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، ادھر سے ہم فٹنگ کا کام کرتے تھے. کرتے کرتے ہم نے ایمانداری 1 یونٹ اور الحمدللہ پارٹنرشپ پہ کام کیا ہے، اور آج الحمدللہ پاکستان میں ہمارا نام چلتا ہے اور لوگ ہمیں اس نام سے جانتے ہیں. اور اسٹرگل پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کی سیٹ کے پیچھے سے ٹانگ کھینچنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، اور ہماری بھی کھینچی گئی، لیکن ہم نے 1 یونٹی اور ایمانداری نہیں چھوڑی. تو آج اس چیز کا ہم چاروں دوست مل کے، یعنی کہ شروع سے لے کے آج دن تک ہم چاروں دوست اکٹھے ہیں اور اکٹھا سارا بزنس لا رہے ہیں آٹو چینل اچھا، ون کے یہ نام بھی سے. ہوتا ہے نا کہ آپ پارٹنرشپ پر بزنس تو سٹارٹ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس میں مسئلے آتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پروفٹ شیئرنگ میں اکثر پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے زیادہ کام کیا، میں نے کم کیا، میرا کلائنٹ تھا فلانا فلانا. تو آپ کے تو نہیں ایسے کوئی معاملات؟ جھگڑا لازمی ہوتا ہے، لیکن رات کو صلح بھی ہوتی ہے اور کھانا بھی اکٹھے کھاتے ہیں الحمدللہ. اور کبھی یہ نہیں سوچا کون کم کر رہا ہے کون زیادہ کر رہا ہے. یہی ابھی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ابھی ہم لوگ کرواتے ہیں. اب آپ کرواتے ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا. سو آپ کے پاس جو گاڑیاں آتی ہیں، اکثر ایسے بھی تو ہوتا ہے نا کہ گاڑیاں تباہ ہو گئی ایکسیڈنٹس وغیرہ میں، تو آپ ان کو بھی ماڈیفائی کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ جو گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے نا، بجائے اسی کو اسی شیپ میں کنورٹ یعنی کہ تیار کرانے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو نئی شیپ میں لے جاتے ہیں. پیسے تو لگنی ہوتی ہے گاڑی پہ، تو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ تھوڑے سے اور پیسے لگا کے نا اس کو نئے ماڈل میں کنورٹ کروا لیتے ہیں، یعنی کہ نا موڈیفائی پوری نئے ماڈل میں ہو جاتی ہے یہ گاڑی. اچھا، آپ نے 2002 سے سٹارٹ کیا، اب ہے 2023، اتنے سال گزر گئے، تقریباً 22-23 سال ہو گئے ہیں. کتنی گاڑیاں ابھی تک ماڈیفائی کر لی ہیں اور کون کون سی کی ہیں لینڈ کروزر پراڈو کے علاوہ؟ ہم نے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 20,000 سے پلس گاڑیاں کر لی ہوں گی موڈیفائی. 20,000 سے پلس. اور اس میں مطلب ایک ہوتا ہے نا انسان، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم لوگوں نے فٹ پاتھ سے سٹارٹ کیا، پھر کرتے کرتے ایک مقام تک پہنچا، تو وہ سفر کیا ہے کہ آپ نے اتنے سے کام سے سٹارٹ کیا فٹ پاتھ پہ، اور اب کہاں تک آپ کا یہ ہمارا جو سفر ہے نا، جو سیٹ اپ ہے وہ ایکسپینڈ ہوا ہے؟ یہ ہمارا 1 یونٹ کا سارا سفر ہے. کہ جو ہمارا 1 یونٹ ہے نا، اس وجہ سے اگر 1 یونٹ ہی ہماری نہ ہوتی تو شاید ہم جو اس مقام پہ آج بیٹھے ہوئے اس مقام پہ ہم نہ بیٹھے ہوتے، کیونکہ ایک 1 یونٹ ہی بڑا کام بن رکھتی ہے. اور پھر آپس میں بھی ایمانداری، ایک تو ہے گاہک کے ساتھ ایمانداری، ایک اپنے پارٹنرز کے ساتھ ایمانداری، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی گاڑی کو ماڈیفائی کرنے میں یا فیس لفٹنگ، بیسیکلی گاڑی کی فیس لفٹنگ کیا ہوتی ہے؟ گاڑی کی فیس لفٹ ہوتی ہے گاڑی کو پورا چینج کر دینا. ٹھیک ہے. اور موڈیفائی کرنا ہوتا ہے یہ کہ اسی کو ریونوٹ کرنا، کہ مطلب کئی لوگ ایسے بھی انلیگل، جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ پوری باڈی چینج کر دیتے ہیں، وہ انلیگل ہوتا ہے. تو ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہم کسٹمر کی جنرل باڈی کو ہی موڈیفائی کرتے ہیں، اور چائنا کو کچھ سامان انسٹال کرتے ہیں، کچھ جاپان کا انسٹال کرتے ہیں، اور گاڑی پوری ریپینٹ ہو کے نئے ماڈل میں تیار ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو اس انداز میں آپ گاڑیوں کو فیس لفٹ کر رہے ہو تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک گاڑی پر؟ ایک گاڑی کے اوپر میم ٹائم کا اگر ٹائم پیریڈ کریں تو پراڈو کے اوپر لگ جاتے ہیں 20 سے 25 دن، اور لینڈ کروزر کے اوپر 1 ماہ سے 1.5 ماہ تک. اچھا، مجھے تو لگ رہا ہے آپ کی ورک شاپ میں یا جو بھی آپ کا سیٹ اپ ہے لینڈ کروزر پراڈو ہی آتی ہوں گی، کیونکہ آپ بار بار انہی کے ہی نام لے رہے ہیں. ہمارا بیسک کام ہی یہی ہے لینڈ. ہمارا الحمدللہ نئے سال کے 3رے ماہ تک ہم نے بک کی ہوئے ہیں گاڑی. اچھا دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، جس طرح میں نے اب آپ نے دیکھا ہوگا مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو جو پہلے دفتر ہوتے تھے لوگوں نے وہ کنٹینرز بنا کر اپنے دفتر ان میں کھول لیے ہیں جگہ جگہ. پھر بہت سے لوگوں کو جن کو پرابلمز ہوتی ہے وہ اپنا ریسٹورانٹ پراپر طریقے سے اوپن نہیں کر سکتے بیکاز ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا، تو وہ گاڑیوں کو ماڈیفائی کروا کے اس میں اپنا کچن سیٹ اپ لگوا لیتے ہیں. تو کیا آپ لوگ یہ والا کام بھی کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارا بیسک کام یہ والا نہیں ہے. ہمارا جو ہے نا وہ زیادہ موڈیفائڈ فیس اپ لفٹنگ کے کام ہے. یہ کام جو نا یہ ایک ادر ادارے ہوتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں جو گاڑیوں میں سارے کچنز وغیرہ ہر چیز بناتے ہیں. یہ گاڑیاں زیادہ اچھا، کم سے کم ایک گاڑی جو ہے وہ کتنے میں ماڈیفائی ہو جاتی ہے؟ لینڈ کروزر یا پراڈو
جس لینڈ کروزر بتا یہ دیں. لینڈ کروزر تقریباً اگر آپ کرواتے ہیں 2022 ماڈل میں تو اس کا تقریباً خرچہ آ جاتا ہے کوئی 35 لاکھ کے راؤنڈ باؤنڈ آ جاتا ٹھیک ہے. ہے ٹھیک ہے. ٹوٹلی انٹیریئر ایکسٹیریئر ٹوٹلی ایوری تھنگ انوالوڈ. آخر میں کوئی ایک پیغام جو آپ ہمارے تمام لوگوں کو دینا چاہیں گے کہ مشکلات سب پر آتی ہیں, ہمت نہیں ہارنی ہمت چاہیے. نہیں چھوڑنی. بیسک ون یونٹی, ایمانداری اور محنت. اور دیکھیں اس طرح کے پارٹنرز آپ کو ملے, سب کو ایسے ملے, اور جو آنیسٹی آپ کی ان کے ساتھ ہے, جو لائلٹی ان کی بھی آپ کے ساتھ ہوگی. سو اٹس اے ٹو وے ٹریفک. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کام کرتا ہے بندہ دل لگا کے کرے, شروع سے جس کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ساتھ پوری ایمانداری سے چلے. کسی قسم کی کوئی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. لالچ اور بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے. ایمانداری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ایمانداری کا دامن اگر ہاتھ سے چھوڑیں گے تو پھر انسان خسارے میں ہے. خسارے میں رہ جائے گا. تھینک یو سو مچ رحمان صاحب اور فیضان صاحب, آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. ویورز ابھی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. بہت اہم موضوع پر ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے. بچوں کو لیڈرز کیسے بنانا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, یوتھ لیڈرشپ امپاورمنٹ پروگرام پاکستان میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے, جس میں مختلف یونیورسٹیز کے انڈر گریجویٹس, اے لیولز اور ہائر سیکنڈری اسکول کے بچوں کے ساتھ ساتھ مختلف کیڈٹ کالجز کے جو بچے ہیں وہ بھی شرکت کریں گے. اچھا, اس یوتھ لیڈرشپ امپاورمنٹ پروگرام کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کو آگے چل کر لیڈرشپ رول کیسے پلے کرنا ہے, وہ معاشرے میں لیڈرز کا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں, اور اس میں آبویسلی سلیکشن کرائٹیریا بھی ہے, اس پر بھی بات کریں گے. ابھی جو سلیکشن ہے وہ انٹرویوز کے ذریعے ہو رہی ہے. ڈسکشن کے لیے وی آر ہیونگ ان آر شو سوشل ایکٹیوسٹ اینڈ فاؤنڈر اینڈ لیڈر آف طابہ فاؤنڈیشن, آصف محمود صاحب اس وقت شو میں موجود ہیں. آصف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آر شو. سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس پروگرام جو کہ یوتھ لیڈرشپ امپاورمنٹ پروگرام ہے, اس کے ڈیز کتنے ہیں, کب سے آغاز ہو رہا ہے, کب اختتام ہوگا, مقصد کیا ہے؟ یہ 2 ویکس کا پروگرام ہے. یہ 2018-19 سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, پھر درمیان میں کووڈ کی وجہ سے کچھ رک گیا. بیسیکلی اس کا مقصد ہے کہ جو لیڈرشپ ہے, جو ینگ بچے ہیں انہوں نے لیڈر بننا ہوتا ہے, ان کی مارل اور پروفیشنل گرومنگ کی جائے. ٹھیک ہے. ان کو ملایا جائے. 3 ڈائمینشنل اس کے ہے وہ پروگرام. 3 ڈائمینشنل مین کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ ہیومن, گڈ مسلم اینڈ گڈ پاکستانی. ٹھیک ہے. گڈ سٹیزن کیسے ایک بننا ہے, تو وہ گرومنگ ہوتی ہے. سیکنڈ, ان کو پروفیشنل اور موٹیویشنل گرومنگ کے لیے ہم ان کو گورنمنٹ آفیشیل سے ملاتے ہیں, جو سکسیس سٹوریز ہوتے ہیں, جنہوں نے بزنس میں کسی میں کارپوریٹ میں کیا ہوتا ہے ان سے ملاتے ہیں, جو ان کے سی اوز ہوتے ہیں یہ ٹاپ مین, اور اسی طرح ان سے جنہوں نے سوشل ورک کیا ہوتا ہے ان سے ملاتے ہیں. تو اٹس ویری ایجوکیٹو پروگرام. اور پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا پروونشل لیول پہ, ابھی الحمدللہ یہ ہمارے پورے کنٹری لیول پہ ہو رہا ہے, اور فیوچر میں ہمارا ایم ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کریں. اچھا, ماشاءاللہ, زبردست. اچھا, جو آپ نے کہا 2018-19 میں اس کا آغاز ہوا, تب سے اب تک کیا آپ نے سکسیس ریٹ دیکھا, بچوں کا انٹرسٹ, پھر جن بچوں کو یہ کلاسز دی گئیں یا اگر کوئی سیشنز تھے واٹ ایور واز دیٹ, سو اس سے ان کی گرومنگ کس طرح سے ہوئی اور کیسے ان کے آگے آنے والی زندگی میں ہیلپ فل ثابت ہوا؟ دیکھیں, بہت سارے بچے ان کو اتنا جسے کہتے ہیں ان کے لیے ایکسیسیبل ہی نہیں ہوتے یہ ٹاپ مین, چاہے وہ جج ہے, کوئی ہائی گورنمنٹ آفیشیل ہے, یا کوئی اس طرح سوشل ورکر, جو ہائی ڈائریکٹ ایکسیس کم ہوتی ہے نا, ڈائریکٹ 1-to-1 کمپنیز کے سی ای اوز. سیکنڈلی کہ ہماری کمپنی ان کو فنڈ بھی کرتی ہے, پلس کسی نہ کسی یونیورسٹی کے ساتھ, ہماری کافی یونیورسٹیز کے ساتھ ہوا ہے, اس کی ایفیلیشن ہوئی ہے. ابھی جس طرح اس دفعہ جو لاہور گرزن یونیورسٹی ہے وہ کر رہی ہے ہمارے ساتھ, تو ہم اس طرح بچوں کو ملائیں گے تو بچوں کا بہت پازیٹیو رسپانس ہے. صحیح. اور اس کی ایلومنائی بھی ہم بنا چکے ہوئے ہیں کہ بچے جو ہے نا ان کا ایک گروپ بن چکا ہوا آپس میں, اور فیوچر میں ہم بچوں کی وہ بھی سٹارٹ کریں کوچنگ اپنے حافظ لیول پہ کہ ہاؤ ٹو اپلائی ان سی ایس ایگزام یا بزنس کیسے کرنا ہے, ان کی کوچنگ بھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ جو 2 ویکس کا یہ پروگرام ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ 2 ویکس کے پروگرام ہے, اس میں کلاسز ہوں گی, سیشنز ہوں گے, کیا ہوگا, کتنی دیر کا ہوگا, پھر بچوں کو کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی دی جائیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے, کیونکہ بہت سے بچے ہوں گے ان کا دل کرے گا کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں اس میں. نہیں, اپلائی تو بہت سارے بچے کرتے ہیں, لیکن فی الحال ہمارے پاس اراؤنڈ 70 سیٹس ہیں, تو ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کرنا تو ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں. فیوچر میں ہمارے پاس فنڈز بڑے, ہماری کمپنی چونکہ اس کو کر رہی ہے فنڈ, تو ہم اس کو بڑھا دیں گے. تو اس کا سلیکشن میں پھر ہم انٹرویو کرتے ہیں, انٹرویو میں پھر دیکھتے ہیں جو سوٹیبل ہے بچہ,
اور اسپیشلی ابھی ہم اس دفعہ ہم دوسرے پروونسز سے بھی لے رہے ہیں، تو ان میں سے وہ بھی دیکھتے ہیں کون کون سے بچے دوسرے پروونسز سے آ سکتے ہیں آسانی سے، کیڈٹ کالجز سے لے رہے ہیں. تو یہ بچوں کا کافی اور اس میں کافی جو شیڈول ان کا تھوڑا سا 2 ویکس کے لیے انٹینس ہوتا ہے تاکہ وہ لرن زیادہ کریں. ٹائم کم ہوتا ہے، کمپریسڈ ہوتا ہے. اس کی کوئی کلاسز وغیرہ کہاں پر ہو رہی ہوتی ہیں؟ کلاسز نہیں ہوتی، سیشنز ہوتے ہیں، آن جاب ٹریننگ جیسے ہوتی ہے اس طرح کا ہوتا ہے. یہ اس سے کلوز میں ہوتا ہے کہ انہوں لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، وہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنے ہوتے ہیں، پھر ان کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے اس کی وزٹس کراتے ہیں ہم. جیسے کسی نے کوئی اور یہ تمام ایکسپنس جو ہے وہ آپ کی کمپنی ہماری کمپنی کر رہی ہوتی ہے، اور اگر جو یونیورسٹی ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر لیتی ہے. لیکن ایک اور میں آپ سے یہ بھی چیز جاننا چاہوں گی کہ مطلب جب بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو آپ اپنے اس پروگرام کو ایڈورٹائز کیسے کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ لگے کہ دس از این آن گوئنگ پروگرام اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟ جو یونیورسٹیز ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں پہلے تو وہاں پہ ایڈورٹائز کرتے ہیں ہم، سیکنڈ کو سوشل میڈیا پہ بھی کرتے ہیں، لیکن موسٹلی ہمارا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی سے ڈائریکٹ کرتے ہیں، کیونکہ اپنے بچے یونیورسٹی سے لینے ہوتے ہیں یا کالجز سے لینے ہوتے ہیں، ان کو ہم اپروچ کرتے ہیں. اور اس میں خواتین اور جو مرد ہوتے ہیں ان کی ریشو کو کیا برابر رکھا جاتا ہے؟ تقریباً برابر تو نہیں، ولنگ بچیاں چونکہ آج کل اتنا وزن نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میرا اپنا پاس کا جو ایکسپیرینس اراؤنڈ 30% گرلز ہوتی ہیں اور 70% بوائز ہوتے ہیں. لیکن آپ اس کو ایکول کیوں نہیں کرتے؟ 50% بچیوں وہ آ جائیں پھر وہ اس میں، چونکہ دوسرے پروونس سے آنا ہوتا ہے نا، تو پیرنٹس نے ان کے لیے تھوڑا سا اچھا ان کو وہاں سے بلوانے کا بھی خرچہ آپ لوگ خود برداشت کر رہے ہیں؟ ونڈرفل. ابھی اگر ہمیں اسٹے کا کھانا پینا، ان کی اکاموڈیشن سب کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے. آف کورس ہمارے ساتھ سم ٹائم یونیورسٹیز مل جاتی ہیں اور وہ بھی فنڈ کر دیتے ہیں. لیکن ابھی اگر مطلب بہت سے بچے ڈیفینیٹلی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اگر ہمیں دیکھیں اور وہ آپ کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں، اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیں، سو واٹ وڈ بی دا پروسیس؟ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کریں. ایک تو ویٹنگ لسٹ میں آ سکتے ہیں اگر سلیکٹ نہیں ہوتے. سیکنڈ یہ کہ ہمارے خالی یہ پروگرام تو نہیں چل رہے ہوتے نا، ہمارے کریڈل کے علاوہ اگر کریڈل میں نہیں سلیکٹ ہوتے، ہمارا ہیومینٹی سروس پروگرام چل رہا ہوتا ہے. کووڈ میں، فلڈ میں، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر میں ہیلتھ کیمپ لگ رہے ہوتے ہیں، ان میں بچے آ جاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ان کو افیلیٹ ہونے میں فائدہ ہی ہوتا ہے. پلس ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا، جو بچوں کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے وہ ان کو فارن کورسز، فارن اسٹڈیز کے لیے اور کافی ڈپارٹمنٹس میں ہمارا سرٹیفکیٹ کام آتا ہے کہ انہوں نے سوشل ورک کیا ہے، وہ اس کا میرٹ ہوتا ہے اس کا. اچھا ایک آخری سوال، کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ضروری ہے نوجوانوں کو اس قسم کے پروگرامز کی، اور اس کے ساتھ ساتھ لیڈرشپ کوالٹیز پیدا کرنے کے لیے، اسکل ہے نا یہ سکھانے کے لیے سب سے پہلے ابتدا کہاں سے ہوتی ہے زندگی کے جو ہمارے سال آتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو تابع ہے بیسیکلی تمام بچوں کو، چاہے وہ کریڈل کا پارٹ ہے یا نہیں، ان کو انکلکیٹ کرتا ہے کہ آپ پہلے ایک اچھے انسان بنیں. یہ ہماری گرومنگ کا حصہ ہے. خالی تھیوری پڑھنے سے تو اچھا انسان نہیں ہو سکتا نا، تو گدھے کے اوپر بھی کتابیں لا دی جائیں تو انسان تو نہیں بن جاتا. تو پہلے ہمارا گرومنگ ہوتا ہے ہاؤ ٹو بی اے گڈ ہیومن، اس کی ہم اس کو ویلیوز انکلکیٹ کرتے ہیں. پھر سیکنڈلی مسلمس کرتے ہیں، اس دفعہ ہمارا رول ماڈل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو تمام مذاہب بھی عزت کرتے ہیں. اور تھرڈلی جو ہے نا وہ ہم کرتے ہیں کہ ایز اے مسلم کے بعد ایز اے سٹیزن آف پاکستان، کہ وہ آپ کی کیا ابلیگیشنز ہیں، کیا آپ کی ڈیوٹیز ہیں، وہ ہم انکلکیٹ کرتے ہیں. چونکہ انہیں بچوں، قائد اعظم نے فرمایا نا کہ آج کے بچے کل کی قوم ہے، انہوں نے آگے لیڈر بننا ہوتا ہے. اگر ان کی مارل گرومنگ نہیں ہوگی ایز اے ہیومن، ایز اے مسلم، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، تو وہ پھر بچے یہ جنا. اچھا کیا کوئی کریئر کاؤنسلنگ، کوئی پروفیشنل گرومنگ بھی ان کی کروائی جاتی ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے. چونکہ میرا الحمدللہ ابن ہے گورنمنٹ آفیشیل، میں بزنس میں بھی ہوں، میں ہیومینٹی سروس میں بھی ہوں. 3 ڈائمینشنل تو میں خود بھی کرتا ہوں. پہلا انٹرویو میرا ہی ہوتا ہے، میرے سے انٹریکشن ہوتا ہے. اف آئی ایم ناٹ ایون ہیئر، میرا آن لائن ہو جاتا ہے ان سے. پھر اس کے بعد ہمارے جو وائس چیئرمین ان کا ہوتا ہے، وہ سیشنز کرتے ہیں. پھر میوچل ان کا ہوتا ہے، بچوں کو ہم بتاتے ہیں کہ ایک بچہ دوسرے بچے بھی آئے تو ان میں ہر ایک میں کوئی گڈ کوالٹی ہوتی ہے، تو دے شیئر دیئر میوچل ایکسپیرینس آلسو، اس سے بھی ان کی ہوتی ہے. پلس یہ ایک نا نیشنل انٹیگریشن بھی کریٹ کرتا ہے کہ پروونس بلوچستان سے آ رہے ہیں، جی بی سے آ رہے ہیں، کے پی کے سے آ رہے ہیں، بچے ملتے ہیں آپس میں، تو وہ جو آپس میں تھوڑی بہت مس پرسیپشنز ہیں وہ دور ہوتی ہیں. بالکل. ایک کوئکلی ایک چیز چاہوں گی، پھر میں نے شو کو وائنڈ اپ کرنا ہے. رجسٹریشن کے لیے ابھی کوئی آپ کی ویب سائٹ ہے یا کیا ہے وہ بتا دیں. ہماری لاہور گرزن یونیورسٹی ہے، ہمارا طیبہ فاؤنڈیشن کا سوشل میڈیا میں بھی ہے سارا، اس میں ہے سارا کچھ. دے کین سرچ آن دی نیٹ اینڈ دے کین اپروچ اس. بالکل ٹھیک ہو گیا، وہاں پر جا کے آپ رجسٹر بھی کروا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ آصف محمود صاحب فار جوائننگ اس ان آور شو. بڑا زبردست کاز کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اور اسٹوڈنٹس اس میں براہ راست پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.